الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کاروباری رقابت میں کسی کا قتل کر دینا اور وہ بھی بے دردی کے ساتھ تیزاب پھینک کر ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ اور حادثہ ہے۔ یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کا علاقہ لگتا ہے اور اس علاقے میں رہائش پذیر عزیز اللہ نامی نوجوان، جس کی عمر تقریباً کوئی 25 سال عمر تھی اس نوجوان کی، اور اس کے کاروباری پارٹنرز نے اس کو بے دردی سے قتل کیا تیزاب پھینک کر، اور انتہائی دردناک اندوناک یہ واقعہ ہے جس میں یہ قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ مرحوم، بلکہ شہید کہنا چاہیے، جسے بڑے خطرناک انداز میں شہید کیا گیا، شہید کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نور اللہ۔ ہم ان سے بات کریں گے، نور سے، کہ نور اللہ اچکزئی کے بتائیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کیوں اس کو قتل کر دیا گیا اس بھری جوانی میں۔ جی نور اللہ۔ مہربانی، یہ تصحیح کے لیے ضروری ہے کہ ان کی رہائش جو ہے نا گول مارکیٹ ناظم آباد میں تھی۔ یہ وہاں پر ہارڈ ویئر کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے پڑوسی ہے، سامنے ان کا گھر ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی تقریباً 1.5 سال سے کاروبار کا سلسلہ چل رہا تھا۔ انہوں نے 20 لاکھ روپے دیے تھے، اور اس میں سے 12 لاکھ روپے کا انہوں نے ان کے ساتھ خط و کتابت کیا تھا، اور 8 لاکھ روپے انہوں نے اس کو اس طرح دی تھی کہ آپ کرو، اپنا کاروبار کرو، میں بھی کاروبار کر رہا ہوں۔ تو کس نے دیے تھے 8 لاکھ؟ یہ عزیز اللہ نے دیے تھے شاہ رخ علیم کو، ملزم شاہ رخ علیم کو۔ تو ان کو انہوں نے غلطی سے یہ بتایا تھا کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، ان کا میرے گھر والوں کے ساتھ ذکر نہیں کرنا۔ تو شاہ رخ علیم کا نیت اس وجہ سے خراب ہوا کہ یہ ان کے گھر والوں کو تو پتہ نہیں ہے، اس کے خاندان والوں کو تو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اٹھا کے جان سے مار دو۔ کہیں کراچی میں تو بہت سارے لاشیں گرتی ہے، کسی سے ان کی بھی، کسی جگہ سے ان کی بھی لاوارث لاش مل جائے گی، تو اس لیے ہمارا تو جان چھوٹ جائے گا، پیسے ہمارے ہو جائیں گے، بزنس ہمارا ہو جائے گا۔ تو اس بدنیتی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ واردات کیا ہے۔ تو اس کو وہاں پر جو ہے نا بلایا گھر سے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آپ چلو ہمارے ساتھ، میرا ماموں ہے، گلشن اقبال میں رہتے ہیں، میں اپنے ماموں سے آپ کو یہ رقم دلا دیتا ہوں 15 لاکھ روپے کی، اور انشاءاللہ جو ہے نا بقایا پیسے بھی میں آپ کو عنقریب دے دیتا ہوں۔ تو وہ وہاں سے ان کے ساتھ چلے۔ ایک اور بندہ بھی تھا، آج کل کرونا کا مسئلہ ہے تو انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، تو یہ حسن اسکوائر سے ہوتے ہوئے جو ہے نا یہ گلشن اقبال کے سر سید یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آئے۔ سر سید یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وہاں پر کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ انتظار کرنے کے بعد عزیز اللہ نے ان کو بولا کہ میں نے کسی اور بندے سے بھی ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے، ابھی وہ چونکہ نہیں مل رہا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ پیسے لے لو، صبح میں آپ سے لے لیتا ہوں۔ اس نے ان سے جیسے ہی یہ بات کیا تو انہوں نے جو ہے نا اس پہ تیزاب پھینکنا شروع کر دیا۔ تو پہلے اس کے چہرے پہ جو ہے نا انہوں نے تیزاب پھینکا، پھر جب وہ جلس کیا تھا اور سر جو ہے نا نیچے کیا تو اس کی کمر پہ پھینکا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے جگر پہ انہوں نے تیزاب پھینکا۔ اس دوران جو ہے نا اس نے بولا کہ بھائی گاڑی اٹھا کے انہوں نے کوئی 10-12 منٹ یا 20 منٹ کے حد تک گلیوں میں گھمائے کہ بھائی یہ جو ہے نا بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کسی جو ہے نا سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بولا کہ میں نے اندازہ کیا کہ یہ تو آپ کو جان سے مار رہا ہے، لہٰذا آپ دروازہ کھول کے چھلانگ لگا لو۔ تو میں نے ہاتھ سائڈ پہ کر کے ہینڈل کھینچا، اور ہینڈل کھینچنے کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ چلتے گاڑی سے میں نے چھلانگ لگایا۔ میں جب نیچے گرا تو یہ لوگوں نے گاڑی روک کے پھر واپس مجھے گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس دوران 5-6 آدمی جو ہے نا نیچے کھڑے تھے، تو انہوں نے جب مجھے جو ہے نا دوبارہ گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی تو لوگوں سے کہا کہ ان پہ کسی نے تیزاب ڈالا، ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو بولا کہ نہیں بھائی، انہوں نے ہمارے اوپر تیزاب پھینکا، مجھے ان لوگوں سے بچاؤ۔
تو وہ جب سارے جو ہے نا لوگ مشتعل ہوئے تو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے نا فرار ہوئے. وہاں کے لوگوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا. پھر انہوں نے اس سے پوچھا. اس دوران ان کے چونکہ تیزاب کی وجہ سے کپڑے سارے جل گئے تو کپڑے اس کے جو ہے نا نکل گئے, یہ ننگا تھے. پھر انہوں نے گھر سے جو ہے نا ان کے لیے شلوار کا بندوبست کیا, قمیض کا بندوبست کیا, اس کو جو ہے نا پہنایا. اس کو المصطفیٰ لے کے گیا, اس کے بھائی کو فون کیا. بھائی نے اس کے دوسرے بھائی کو فون کیا, اس نے مجھے فون کیا. مجھے فون کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے گئے. اس وقت جو ہے نا طیارہ کیس بھی ہوا تھا, اور طیارے کی وجہ سے جو ہے نا انتظامیہ بھی الرٹ تھی اور میڈیکل سسٹم بھی الرٹ تھا. افسوس یہ ہے کہ ان کو اچھا مناسب ٹریٹمنٹ پر وقت نہیں ملا, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی شہادت ہوئی. اور پھر اس کے بعد پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے ماہرین سے, جب ڈاکٹروں سے ہم نے معلوم کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی 10 سے 15%, زیادہ سے زیادہ 20% تک تو ریکور ہو جاتے ہیں. یہ 61% جو ہے نا اس کا ریکور ہونا بہت مشکل ہے. تو یہ تقریباً جو ہے نا 5 دن تو اچھا تھا, بات بھی کرتا تھا. اس نے پولیس آئے, پولیس کو بیان دیا, انہوں نے بیان ریکارڈ کرانے کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس پہ دستخط کیا. ویڈیو کے ذریعے ہم نے ان سے کئی مطلب یہ کہ سوال کیے, انہوں نے وہ بتائے سب کچھ. اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 دن تک جو ہے نا بے ہوشی میں تھے, اور کل جو ہے نا صبح 8 بجے جو ہے نا اس کی شہادت ہوئی. اس کو جو ہے نا لے جا کے عیدی سینٹر میں غسل دینے کے بعد آبائی گاؤں پیر علیزئی جو قلعہ عبداللہ واقع ہیں بلوچستان کے ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ پشین کے ساتھ, وہاں پیر علیزئی میں ان کو آج 9:30 بجے سپرد خاک کیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے فیملی والوں کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون کا اسٹڈی کرنے چاہیے کہ بھئی میں کاروبار کر رہا ہوں, مجھے کاروبار کرنے کا کس حد تک اختیارات ہے. تو ہمارے بچے کی بھی غلطی ہے, اور مطلب یہ کہ اس نے ظلم کیا, زیادتی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دہشت گردی کی حد کی ہے. اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی میں اگر کوئی کسی سے اپنا حق مانگے کہ بھائی میرے آپ کے اوپر پیسے ہیں, آپ مجھے میرے پیسے دے دو, اس کے بدلے میں وہ اس کو جان سے مارے, اس کے ساتھ اس طرح کرے, تو یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کا بحیثیت کو مقابلہ کرنا ہوگا. اس بچے کو انصاف دلانے کے لیے اس کو انجام تک لے کے جانا ہوگا. اس کو جو ہے نا سخت سے سخت سزا قانون کے مطابق دینا ہوگا. اس میں تمام اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے, اور ہم بھی اپنی کوشش کریں گے کیونکہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں. ہم نے کبھی دہشت گردی کا سہارا نہیں لیا, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. جہاں مظلوم ہوتے ہیں وہاں ہم ہوتے ہیں. آج ہمارا یہ فرسٹ کزن ہے, ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. یقیناً ہمارا پورا خاندان بہت رنجیدہ ہے. آج جب اس کی تدفین ہو رہی تھی تو ایم پی اے ہمارے جو ہے نا ایم پی اے ہے اور بلوچستان کے منسٹر زراعت ہیں انجینئر زمرک خان, وہ بھی کافی دیر تک اس قبرستان میں روتے رہے. اس کی جوانی کو, بہت اچھا خوش اخلاق آدمی تھا, بہت نفیس انسان تھا, اور کبھی انہوں نے جو ہے نا کسی کے ساتھ بدتمیزی کی کوئی بات نہیں کی ہے. کاروباری مائنڈ سیٹ کا ایجوکیٹڈ لڑکا تھا. تو اس طرح جو ہے نا یہ دہشت گردی ہوئی ہے. ہمارے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہمارا ساتھ دے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں. اچھا نور اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ قانون نے کیا کارروائی کی جب اس کا قتل ہو گیا اور یہ واقعہ جب سامنے آیا اور نشاندہی بھی ہو گئی گاڑی کی, تو قانون نے کیا کارروائی کی, کس طرح کارروائی کی, اور اب تک کارروائی کہاں تک پہنچی؟ اصل میں یقیناً ہم لوگ جو ہے نا آئی او کی کارکردگی سے مایوس ہے. یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. انہوں نے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا نہ تو انہوں نے 324 کا سیکشن لگایا تھا, اور نہ اس میں جو ہے نا 780 لگایا. ہم نے بار بار ان سے ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو ہے نا دہشت گردی کا واقعہ ہے,
اس پر 780A بھی لگاؤ اور اس پر جو ہے نا 324 بھی لگاؤ. پھر وہ 324 تو خیر آج سے 2 دن پہلے MLO نے جو ہے نا مطلب یہ کہ آرڈر کیا کہ ارادہ قتل ہے، کیونکہ وہاں مریض کی جو ہے نا صورتحال بہت بگڑ گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے 324 انویسٹیگیشن میں شامل کیا. آج ہم لوگ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو آج مجسٹریٹ نے یقیناً ہمت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے IO پر اعتراض اٹھایا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ تو ATC کورٹ کا کیس ہے، آپ اس کو ہمارے پاس کیوں لے کر آئے، اس کا میڈیکل چیک اپ کرائے. اور جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے اوپر جو دبے ہیں، کیونکہ اس کے بھی جو ملزم ہے نا اس کے بھی یہ انگلیاں، یہ پورے جسم میں وہ تیزاب جو انہوں نے اس پہ پھینکا تھا وہ چیٹیں ان کی جسم پر بھی ہے. تو ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ تھا کہ اس کی جو ہے نا میڈیکل چیک اپ کرائی جائے. تو جج نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے، انہوں نے کہا یہ میں نے جھگڑا کیا. پھر جج نے کہا کہ بھئی جھگڑے کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا کیس کو ATC کورٹ بھیجا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ کہ عدلیہ میں انصاف ہوگا. کہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوا ہے. کراچی میں ادارے دہشت گردی کے خلاف ہے، پولیس بھی دہشت گردی کے خلاف ہے، رینجرز بھی دہشت گردی کے خلاف ہے، ہمارے جو ہے نا عدالتیں بھی دہشت گردی کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی کم ہوئی ہے. مگر پھر بھی دہشت گردی کسی نہ کسی جگہ سر اٹھاتی ہے. تو اس دہشت گردی کا بحیثیت قوم مقابلہ کرنا ہوگا. اس طرح کے دہشت گردوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. ایسے لوگوں کو سزا دلانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ پرسنل میٹر ہے، اس میں نہ ہم ان کے جو ہے نا خاندان والوں کو اس میں انوالو سمجھتے ہیں، نہ ان کے جو ہے نا محلے والوں کو اس میں انوالو سمجھتے ہیں، نہ اس کا کوئی اور بیک گراؤنڈ. یہ بزنس کا ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مر جائے گا، یہ پیسے میرے ہو جائیں گے، اس کا خیال یہ تھا. تو اس لیے جو ہے نا مطلب یہ دہشت گردی کے زمرے میں ضرور آتا ہے کہ پیسے مانگنا، اس طرح کی سزا دینا یہ دہشت گردی کا ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی کو بھی روکنا چاہیے، یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. مہربانی. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی فیملی میں عزیز اللہ کی فیملی میں کون کون لوگ تھے، کتنے بہن بھائی تھے، اور کیا یہ شادی شدہ تھے، یہ بتائیے گا. عزیز اللہ کے 6 بھائی ہیں، ان کے 4 بہنیں ہیں، والد اور والدہ دونوں حیات ہیں. ان کی غالباً جو ہے نا کوئی 15-20 دن کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی. 2 سال سے اس کی منگنی ہوئی تھی اور اس نے گھر بھی تیار کیا تھا، اس کا کمرہ بھی تیار ہوا تھا، اس نے اپنے دلہن کے لیے سونے کا بھی بندوبست کیا تھا، اس کے سسرال والوں نے بھی اپنی بچی کے لیے سب کچھ تیار کیا ہوا تھا. یقیناً اس کے گھر میں بھی جو ہے نا ماتم ہے، وہ بھی بہت افسردہ ہے، ان کو بھی بہت دکھ ہوا ہے. اور یہ بھی بہت جو ہے نا مطلب یہ کہ گمبھیر داستان ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. وہ 10-20 دن کے جو ہے نا اسپیس پہ اس کی شہادت ہوئی. اس کی شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھی. کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس کو ڈیلے کیا تھا. اگر یہ کرونا نہیں ہوتا تو وہ شادی بھی کر لیتا، مگر شادی اس کی نصیب نہیں ہوئی. جو ہے نا اس کی بیگم اپنے گھر میں جو ہے نا مطلب بیوہ ہو گئی. اللہ ان کی مدد فرمائے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس بے دردی سے جو ہے وہ عزیز اللہ کے پارٹنروں نے قتل کیا ہے، صرف 8 لاکھ روپے اپنے بچانے کے لیے. کیونکہ عزیز اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے گھر پہ جو ہے اس کا نہیں بتایا ہے، لہٰذا میرے گھر والوں کو نہ اطلاع دی جائے اس سرمایہ کاری کی. لالچ آ گئی، لالچ کے باعث جو ہے وہ یہ پلان کیا ملزموں نے اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا. اس حوالے سے پولیس نے تحقیقات تو کی ہے اور کارروائی بھی کی ہے، تاہم لواحقین جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مناسب کارروائی نہیں ہو رہی اور جو دفعات شامل ہونی چاہیے قتل کے حوالے سے، جس بے دردی سے قتل کیا گیا اس پہ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہونی چاہیے، وہ شامل نہیں کی گئی تھیں. تاہم اب مجسٹریٹ نے آج بقول ان کے نور اللہ کے مجسٹریٹ نے آج کارروائی کی ہے اور اس کو ATC عدالت میں بھیج دیا ہے. لہٰذا اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ انصاف بھی ملے گا اور عزیز اللہ کے لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا. ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے تصویر عزیز اللہ کی کہ عزیز اللہ
कैसे देखने में कैसे लगते थे और कितना खूबसूरत और नौजवान है जिसको ये कत्ल किया गया है बेदर्दी से, किस तरह से तेज़ाब फेंका गया है, कैसा दिल होगा कातिलों का कि एक खूबसूरत नौजवान को सिर्फ़ चंद पैसों की खातिर जो है वो कत्ल किया गया है। 8 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती इस दौर में, और 8 लाख रुपए की सरमायाकारी हड़प करने की कोशिश की गई थी जिसमें इसको कत्ल किया गया है। नाज़रीन, देखना ये चाहिए कि कभी भी कारोबार कोई कर रहे हैं तो पार्टनर किसके साथ पार्टनरशिप की जा रही है, वो कैसे लोग हैं, बदनीयती ना आए, इसलिए मुआहदा बाकायदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में भी ये, हमारे नबी ने भी ये फरमाया कि आपस में कोई मुआहदा करो तो उसे तहरीर कर लो ताकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना जा सको। ताहम हम लोग जो है वो ज़ुबानी कारोबार करते हैं और फिर किसी के भी दिल में बदनीयती आ जाती है, जिसके बाद जो है ये मामला ख़राब होता है। नूरुल्लाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक तस्वीर में ये करना चाह रहा था कि इसमें 12 लाख रुपए का उन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसके साथ मुआहिदा किया है। 8 लाख रुपए उन्होंने उसको वैसे दिए कि भाई आप ये ले लो, जो है ना आप खसारे में, आप ये खसारा कवर करके फिर एक साथ दे दो। और 17 लाख रुपए की एक गाड़ी उन्होंने उसको दी है कि ये गाड़ी आप बेचो, आप जो है ना गाड़ी बेच सकता है। मैं कोयटा में हूँ, लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर उन्होंने उसको बोला कि ये गाड़ी चूँकि आपने बैंक से लोन पे ली है तो ये बैंक के लोन वाली गाड़ी मार्केट में बिकती नहीं है। फिर वो वहाँ से आए, उन्होंने ईद से एक दिन पहले जाके बैंक में वो पेमेंट कर दिया था, और बैंक वालों ने उनको बोला कि भाई मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हम आपको जो है ना ईद के बाद देंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां हो गई। बाकी जो है ना मतलब इनका तकरीबन ये टोटल अमाउंट जो बनता था ये 37-38 लाख रुपए बनता था। उसमें 12 लाख रुपए का इन्होंने एग्रीमेंट किया, 8 लाख वैसे दिए, और 17 लाख रुपए की ये गाड़ी है। 37 लाख रुपए की करीब उन्होंने उसके साथ बिजनेस। इस 37 लाख पे उनका जो है ना मतलब उनके सामने नियत ख़राब हुआ। जैसे कि आपने सुना कि रकम बड़ी हो गई थी, 37 लाख रुपए जमा हो गए थे, क्योंकि बकौल इनके के 12 लाख रुपए पहले दिए गए थे जिसका बाकायदा मुआहिदा हुआ था। उसके बाद 8 लाख रुपए ज़ुबानी दिए गए थे, उसका कोई मुआहिदा नहीं हुआ था कि ये भी आप शामिल कर लें इस कारोबार में, ताकि कारोबार में जो खसारा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको पूरा किया जा सके, उस पर बेहतरी आ सके। उसके बाद एक गाड़ी बेचने के लिए अज़ीज़ुल्लाह ने दी थी कि अब मैं कोयटा में हूँ, आप इस गाड़ी को फ़रोख्त कर दो। उस गाड़ी में भी जो है उन्होंने घपला किया। इस तरह से कुल 37 लाख रुपए जो है वो रकम बनती है, जिसको हड़पने के लिए इस नौजवान को, अज़ीज़ुल्लाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इसके लिए यही अपील करेंगे हम कि इंसाफ होना चाहिए, और जिस बेदर्दी से इसको कत्ल किया गया, कातिलों के हाथों पे भी जो है वो तेज़ाब के निशान थे। जब वो कत्ल कर रहे थे, तेज़ाब फेंक रहे थे, तो छींटे उनके हाथों पे भी आए थे, जिनको आज जज साहब ने ख़ुद नोट किया और उनसे मालूम किया कातिलों से कि ये निशान कैसे है तुम्हारे हाथ पे। तो उन्होंने बताया कि हमारा झगड़ा हुआ था, उस दौरान ये तेज़ाब हमारे हाथ पे भी गिरा है। जी।